السلام علیکم۔ دوسرا انسان خود آپ سے بات کرنے کی ڈیمانڈ کرے گا، آپ سے وقت مانگے گا کہ پلیز میرے ساتھ بات کیا کرو۔ آپ نے صرف اور صرف اس سائیکالوجی کو سمجھ لینا ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ نے ان کو کمپلیٹلی فالو کرنا ہے، تو اس چیز کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ کی جب بھی اس بندے کے ساتھ ملاقات ہو یا جب بھی آپ کی اس کے ساتھ بات چیت ہو، آپ نے اپنا کمپلیٹلی انٹرسٹ شو کروانا ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے، خوش اخلاقی سے آپ نے اس بندے کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو آپ کا مومنٹ ہوگا ملاقات کا، یا آپ کی آن لائن کنورسیشن ہو رہی ہے، واٹس ایپ پر بات چیت ہو رہی ہے یا فون پر کال پر بات چیت ہو رہی ہے، وہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے انجوائے کرنا ہے۔ بڑے خوشی سے آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، حال احوال پوچھنا ہے، ہنسی مذاق، مطلب ایک چل ماحول آپ نے بنا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی خاموشی اپنانی ہے۔ خاموشی کس لحاظ سے کہ اس اسپیسیفک ٹائم میں تو آپ نے اس بندے کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزارا، اس کے بعد جیسے ہی وہاں سے آپ اٹھ کر جائیں، جیسے ہی کال ڈراپ ہو یا جیسے ہی آپ کا کہیں پر میٹ اپ ہو، ملاقات ہو، تو جیسے ہی آپ وہاں سے جائیں، اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس بندے سے رابطہ کرنے میں پہل نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ خود پہل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس ٹیکنیک کو اپنا لیں گے نا، کہ جب ملاقات ہو، بات چیت ہو، آپ نے اس کے ساتھ بڑا اچھا بیہیو رکھنا ہے، بڑے خوشی سے آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، لیکن جیسے ہی وہاں سے آپ نے آؤٹ ہونا ہے، اس کے بعد بالکل آپ نے کوئی رابطہ نہیں کرنا جب تک کہ وہ بندہ خود دوبارہ آپ سے رابطہ نہ کرے۔ اب یہ چیز اگلے انسان کے مائنڈ میں ایک کیوریوسٹی پیدا کرتی ہے۔ یہ جو آپ کی خاموشی ہوتی ہے نا، یہ اس انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، کیونکہ آپ نے اس کے مائنڈ میں ایک خلاف پیدا کر دیا ہے، ایک تجسس پیدا کر دیا ہے۔ وہ سوچے گا کہ یار یہ بندہ کتنے اچھے طریقے سے میرے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، کتنا میرے ساتھ اٹیچ تھا، اور اچانک یہ دور ہو گیا ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں ایک بات آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ نے اس بندے سے کوئی زیادہ کویسچن نہیں پوچھنے پرسنل۔ زیادہ جو سوالات ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ کسی انسان میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ان کو بات چیت کر کے اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس بندے کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کرنے لگ جاتے ہیں، جس سے اگلا بندہ آپ سے اکتا جاتا ہے۔ تو ذاتی سوالات یا ذاتی زندگی میں آپ نے نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس انسان کی زندگی میں ایسے بن جانا ہے جیسے ایک نمک ہوتا ہے نا، اگر وہ بظاہر تو اس کی قدر و قیمت اتنی معلوم نہیں ہوتی انسان کو، لیکن جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس سالن میں اگر نمک کم ہو تو اس کی ایک شدید کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے اس انسان کی زندگی میں اس طرح نمک کی طرح آپ نے رول پلے کرنا ہے کہ کسی محفل میں آپ کے ساتھ وہ بات چیت کرے گا، اس کا ایک ڈوپامین ریلیز ہوگا، ہیپینس والا، وہ بڑا خوش ہوگا، اس کو بڑا اچھا لگے گا، تاکہ آپ کے علاوہ جب وہ اکیلا کسی محفل میں جائے، یا آپ نے کسی دوست کے ساتھ کسی اور محفل میں جائے یا کسی اور دوست کے ساتھ بات چیت کرے، تو آپ کی ایک کمی وہ اس کو محسوس ہو، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات بڑا ایک اہم پوائنٹ جو میں اکثر اپنے کلائنٹ کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں، کہ اگر آپ نے کسی بندے کے ساتھ تعلق چلانا ہے نا، اس انسان کی کوئی کمزوری پکڑ لو، اس کی کوئی ویکنس پکڑ لو۔ جب آپ کے ہاتھ میں کسی انسان کی کوئی کمزوری آ جاتی ہے، کوئی ویکنس آ جاتی ہے، تو پھر وہ انسان آپ سے جان نہیں چھڑا پاتا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک کہہ لیجئے کہ اس کی جو ڈور ہے نا، وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کہ جب آپ کسی انسان کی کمزوری پکڑ لیتے ہیں، تو کمزوری کسی بھی لحاظ سے ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، کوئی ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ اس کی ویکنس جس دن آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گی تو وہ انسان آپ کا اڈکٹ ہو جائے گا۔ لیکن بیسیکلی کوئی بھی انسان ہے نا، اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اگر اس کو کوئی کمپنی کسی کی اچھی لگے نا، بات کر کے کسی کو خوشی محسوس ہو، تو وہ اس محفل میں جانا چاہے گا جہاں پر اس کو کم تر محسوس نہ کروایا جا رہا ہو۔
جہاں پر اس کے اوپر طنز تنقید نہ کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس بندے کو اچھا لگتا ہے کہ میں دوبارہ اس محفل میں جاؤں، اور وہ انسان پھر آپ کا اڈکٹ ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ سارا پروسیس فالو کرتے کرتے اگر آپ کو اڈکشن ہو بھی رہی ہے نا، آپ کا دل کر بھی رہا ہے بات چیت کرنے کو، تب بھی کچھ دن کے لیے اگر آپ تھوڑا سا اپنی ذات کے اوپر آپ کنٹرول کر لیں گے، اپنے آپ کو تھوڑا سا روک لیں گے، تو دوسرا بندہ جو ہے وہ اس ریلیشن شپ میں نا زیادہ ایفرٹ پوٹ کرنے لگے گا۔ اس کے مائنڈ میں یہ سگنل جائے گا کہ بندہ ویسے بڑا خوش ہوتا ہے میرے ساتھ، لیکن شاید اس کو میری اتنی عادت نہیں ہے۔ وہ آپ کو پھر کھونے سے ڈرنے لگے گا۔ جب آپ خاموشی اپنائیں گے نا، آپ تھوڑے سے رکیں گے، جب دوسرا بندہ ایفرٹ کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو آپ کی زیادہ ایڈکشن ہوگی، پھر وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا آپ کے وقت کی۔ اور یہ چیزیں تبھی ان کا رزلٹ مل سکتا ہے کہ جب آپ ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی سٹرونگ ہوں۔ جب آپ اندر سے سٹرونگ ہوں گے نا، تب آپ یہ چیزیں کسی اور کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اندر سے تو ڈیفینیٹلی ہر انسان کی ایک فیلنگز ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کا بھی دل کرے گا بات چیت کرنے کا، آپ کا بھی دل کرے گا اکٹھا ٹائم سپینڈ کرنے کا۔ لیکن اگر آپ نے کچھ دن کے لیے اپنے آپ کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کر لیا، اپنے آپ کو تھوڑا سا ایموشنلی سٹرونگ بنا لیا، اور دوسرے بندے کے مائنڈ میں یہ سگنل دے دیا کہ مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں آپ کے بغیر بھی خوش ہوں، جس دن اس کو یہ پتہ لگ گیا نا کہ وہ تو میرے بغیر ہی خوش ہے، اگر میں اس کی زندگی میں ہوں تو اسے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہوں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر وہ ایفرٹ پوٹ کرے گا، پھر وہ آپ کو کھونے سے ڈرے گا۔ تو جس دن یہ چیز آپ کے ریلیشن شپ میں آ گئی نا، دوسرے بندے کے مائنڈ میں آپ نے یہ سگنل دے دیا، یہ چیز اس کے مائنڈ میں ڈال دی کہ میں آپ کے بغیر خوش ہوں، تو پھر وہ اس ریلیشن شپ میں ایفرٹ پوٹ کرے گا، اور پھر جو ہے وہ بندہ خود آپ سے وقت کی ڈیمانڈ کرے گا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو۔